اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ سورہ ہود آیت 3۔ اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک اچھی متاع زندگی فراہم کرے گا اور ہر احسان کوش کو اس کی احسان کوشی کا صلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ پچھلے آیات کا ربط اس طرح ہے: کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے آیات محکم، مضبوط اور ناقابل تغییر ہیں، ایک ثابت احکام لے کر کے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلے بتایا آپ کو احکمت آیاتہ قرآن ہے، ثم فصلت، ان آیات کی تفصیل سنت کے ذمہ ہے اور سنت نے ان کی تفصیل بتا دی۔ لہٰذا کتاب اور سنت دونوں کا مطمع نظر یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ آیت کا احکام اور اس کی تفصیل دونوں کا محور اللہ تعبدوا الا اللہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک اہم شعبہ استغفار ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو پہلے بتا دی کہ استغفار بندگی کا اہم شعبہ ہے، اور استغفار اگر نہیں ہے وہ بندگی نہیں ہے۔ بتایا آپ کو سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے برا لگے بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کرے، جو کہے کہ میری بہت خدمات ہے، میں نے بہت کام کیا۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے میں نے بہت کام کیا، میری بہت دینی خدمات ہیں، میں عابد زاہد ہوں، متقی ہوں، گئی اس کی ساری عبادت۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ خود بینی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ضمیر اور وجدان جو ہے وہ زندہ ہو اور اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ بندگی ہے۔ وہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے بندگی کا وجدان اور ضمیر زندہ ہے جو استغفار کرتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ اللہ تعبدوا الا اللہ کے بعد وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کا عطف بتاتا ہے کہ استغفار اللہ کی بندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بندگی ہے، استغفار بندگی ہے۔ حتیٰ اگر آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوا ہے پھر بھی استغفار کرنا ہوتا ہے، استغفار بندگی ہے۔ آپ کے ائمہ اور انبیاء علیہم السلام، حضرت خلیل ابراہیم سے لے کر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء استغفار کرتے تھے۔
جبکہ وہ معصومین تھے۔ ہمارے موقف کے مطابق ہمارا ائمہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی استغفار کرتے تھے، انبیاء استغفار کرتے تھے، ائمہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں استغفار کرتے تھے؟ گناہ سرزد ہوا ہے۔ استغفار کا تعلق ہمیشہ گناہ سے نہیں ہوتا، استغفار ہر ایک کا استغفار اس کے مطابق ہوتا ہے۔ استغفار کل بحسبہ، انبیاء استغفار کرتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ دن رات عبادت کرنے کے بعد فرماتے ہیں تیرا حق ادا نہیں ہوا، معاف کرو۔ یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبودیت ہے۔ عبادت کرنے کے بعد اگر یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑی عبادت کی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وحی کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں میرے چہرے سے نور چمک رہا ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اسی سے اندازہ ہوا کہ اس بندے خدا نے شاید نماز پڑھی نہیں کبھی۔ اس لیے کہ جو لوگ بندگی کے اس شعور میں نہیں ہوتے، ان کو 2 رکعت بہت زیادہ عبادت لگتی ہے، بہت زیادہ۔ اسی پر آپ قیاس کریں گے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہت عبادت گزار سمجھتا ہے تو آپ سمجھے کہ اس کے پاس بندگی کا اصلاً شعور نہیں ہے۔ بندگی کا اگر شعور ہے تو اسی نماز کے اندر 2 رکعتوں میں ہمارے فقہ جعفری کے مطابق مستحب ہے 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آپ نے سجدہ کیا ہے اور دوسرے سجدے میں جانا ہے، درمیان میں استغفار کرتے ہیں۔ درمیان میں فخر نہیں کرتا انسان، بندہ، کہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، سجدت لک، اور پھر دوسرا سجدہ کرے۔ نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں آہ من قلت زاد و بعد سفر، زاد راہ تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں زاد تھوڑا ہے، زاد راہ تھوڑا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کی بندگی کا شعور یہ ہے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی روگردانی ہے، منہ پھیرنا ہے۔ اللہ کو منہ دکھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا نافرمانی کرے، منہ پھیرنے کا طریقہ ہے گناہ کرنا۔ گناہ کرنا منہ پھیرنا ہے۔ توبو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دوبارہ آؤ پلٹ کر کے اللہ کی طرف۔ اگر ایسا ہوا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تم کو بہتر متاع زندگی فراہم کرے گا تمہارے لیے دنیا میں۔ اگر اللہ کی بندگی کرو اور استغفار کرو اور توبہ کرو تو تم کو بہتر زندگی دے گا، اسی دنیا میں بہتر زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، متاع حسن، بہتر سامان زندگی۔ متاع سامان کو کہتے ہیں، متاع حیات۔ الی اجل مسمی، البتہ اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، جتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے تم کو
اتنی دیر کے لیے بہتر سامان زندگی فراہم کرے گا اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے اور استغفار اور توبہ و انابت کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ دیکھو مضمون ایک جیسا ہے، استغفار کرو اور توبہ کرو اور آسمان جو ہے وہ تم کو آسمان سے بارش برسا جائے، یعنی بہتر زندگی تم کو ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں بہتر زندگی کی طرح۔ اللہ نے کہا توبہ انابت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تم کو بہتر زندگی دے گا۔ بہتر زندگی کی تعریف کیا ہے؟ بہتر زندگی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ تم میں سے ہر ایک کو ملینر بنا دے گا، اور چونکہ یہ بہتر زندگی نہیں ہے، مال و دولت بے تحاشا دیا جائے گا۔ بہتر زندگی یہ نہیں ہے کہ بہت مال دے دیا جائے ہر فرد کو۔ یہاں فرد کی بات میں ہے، اجتماعی بات ہے، یعنی تم بارش جو ہے وہ ہر ایک کے گھر میں نہیں برستی نا، پورے منطقے پورے علاقے کے اوپر بارش برستی ہے، پوری قوم کا مسئلہ، اجتماعی مسئلہ ہے۔ پوری قوم کو بہتر زندگی دے دی جائے گی اگر پوری قوم جو ہے وہ بندگی اور استغفار اور توبہ و انابت میں آ جائیں تو ان کے لیے بہتر زندگی ملے گی۔ بہتر زندگی یہ نہیں ہے کہ ان کو مال و دولت جو ہے وہ فراوان، ضرورت سے زیادہ دولت دے دی جائے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے بہتر زندگی کے بارے میں، پہلے بھی ایک دو جگہ آپ سے اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ دنیاوی زندگی کے سلسلے میں یہاں کے جو سامان زیست، زندگی کے وسائل، اس کی بات ہو رہی ہے۔ زندگی کے وسائل میں سے کسی انسان کو اگر بھوک ہے تو کھانا ملتا ہے تو سکون آ جاتا ہے، کپڑے کی کمی ہے کپڑا ملتا ہے سکون آ جاتا ہے، رہنے کے لیے گھر کا مسئلہ ہے گھر مل جاتا ہے سکون آتا ہے، اپنی عزت بچانے کی روزی مل جاتی ہے سکون آتا ہے۔ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، مہمان کو بھی عزت کے ساتھ کچھ کھلا سکتے ہیں، پذیرائی کر سکتے ہیں، آپ کو سکون آتا ہے۔ مہمان آئے اور گھر میں کچھ نہ ہو پریشان ہو جاتے ہیں آپ۔ بچی کی شادی ہے اور آپ کے پاس سامان نہ ہو پریشان ہو جاتے ہیں، اور جہیزیہ کا کہیں سے سامان مل گیا سکون آتا ہے، خوشی ہو جاتی۔ دیکھیں، ضرورت، آپ کی ضرورت اور آپ کی عزت اور وقار کے تحفظ کا سامان ملتا ہے تو آپ کو اطمینان مل جاتا ہے۔ یہی انسان، اسی کو 1 کروڑ روپیہ 1 ارب روپیہ مل جاتا ہے، اسی شخص کو سکون چھن جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، خواہشات کا درندہ سینگ نکالتا ہے، پنجے نکالتا ہے، اور ایسے سینگ نکالتا ہے وہ پھر قابو میں نہیں آتا، جی وہ ادھر سینگ مارتا ہے ادھر سینگ مارتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک درندہ صفت خواہشات خوابیدہ ہے، اس کو سینگ مارنے کا موقع نہیں ملتا، وسائل نہیں ہے، اور اگر پیسے آ گئے وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آتا، جب وہ بے قابو ہو جاتا ہے بے آرام ہو جاتا ہے انسان، سکون چھن جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اور پھر خیالات میں گم ہو جاتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر یہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے خواہشات نہیں پورے ہوتے، اس سے مزید چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ عجب ہے یہ انسان، اگر اس کے اندر جو خواہشات ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ عذاب میں چلا جاتا ہے۔ خدا مومنین کو اس عذاب میں نہیں ڈالتا، اس کو ضرورت کا پیسہ دیتا ہے، اس کو اپنی عزت اور وقار بچانے کا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برساتا ہے، روٹی آرام سے کھاتا ہے، عزت کی زندگی گزارتا ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ یہ ہے متاع حسن، یہ ہے متاع حسن۔ دولت نہیں، دولت تو ایک عذاب ہے، اس عذاب میں اللہ تعالیٰ دو آدمی کو ڈالتا ہے۔ تو عذاب میں نہیں کہنا چاہیے، دولت اور مال و دولت میں دو آدمی کو ڈالتا ہے، ایک وہ جس کو عذاب دینا ہو، اور دوسرا وہ اہل انسان جس سے بندگان خدا کے لیے کام لینا ہو، دو آدمیوں کو دیتا ہے۔ جس کو عذاب دینا ہو اس کو مال و دولت۔ ایک آیت ہے کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کفر کے اوپر متحد ہو جائیں تو ہم ان کافروں کے لیے سونے چاندی سے مزین ان کے لیے رہائش گاہیں دے دیتے ہیں۔ یعنی ان کافروں کو اور زیادہ مال و دولت فراہم کرتا اگر ادھر یہ مفسدہ جو ہے وہ نہ ہوتا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو بہت مال و دولت دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو اور عذاب میں ڈال دیا ہے، وہاں امن و سکون نہیں ہے، زندگی عذاب ہے ان کے لیے۔ اور ادھر ہمارے مشرقی اور اسلامی تہذیبی دنیا میں آرام سے سوتے ہیں لوگ، سکون کی نیند سوتے ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، عزت کی روٹی ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، متاع حسن یہ ہے، وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی، اور استغفار کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، اور توبہ کرتا ہے، اور عزت کی روٹی بھی کھاتا ہے، یہ وہ لوگ اس کے مصداق ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کسی کی پیشانی کے اوپر سجدے کے اثرات ہوں اور اس کی چہرے سے بود و باش سے باعزت زندگی گزارنے لگے تو کہیں کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے، یہ مومن۔ یہ زیادہ مال دولت بھی نہیں ہے اور محتاج بھی نہیں، کسی کا محتاج بھی نہیں، اور مومن ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل کا صلہ دے دیا جائے گا۔ جو ایمان لاتے ہیں، ہمارے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کو ایک تو اس زندگی میں بہتر زندگی عنایت فرماتا ہے، اور دوسرا اس کے لائق جو مقام ہے وہ دیا جاتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، آپ نیکیاں جو ہے زیادہ ہے، آپ کو زیادہ دیا جائے گا، دوسرے کا نیکیاں آپ سے بھی زیادہ ہے، اس کو بھی زیادہ دیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں کم ہے اس کے لیے کم درجہ دیا جائے گا۔
ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کے مطابق درجہ دیا جائے گا۔ یہاں دنیا میں جو ظالم معاشرے ہوتے ہیں اس کی طرح نہیں ہوگا جی، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی اور کو دیا جاتا ہے، وہ ذی فضل کو فضل نہیں ملتا، یہ بے فضل کو فضل ملتا ہے، اور فضل والا محروم رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت علی کا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا، قابل مطالعہ ہے وہ فرمان، اسی معاشرے کے عدم مساوات اور ظالمانہ طبقاتی نظام کے بارے میں نہج البلاغہ میں ہے، اس کو پڑھو۔ لہٰذا یہاں پر زندہ متاع حسن اور ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کے برابر نتیجہ، ثواب، درجہ، رتبہ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور پھر استغفار کرو، اپنی عبادت کو ہیچ سمجھو اور توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو ہمیشہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اللہ کی بندگی نہیں کی یا استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو پھر بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری جہاں بینی کا اہم ترین حصہ ہے عقیدہ معاد، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو إِلَى اللَّهِ مرجعکم، اللہ کے حضور جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، خود اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ قیامت کے دن کون حساب لے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ کہ اللہ خود حساب لے گا؟ جی اللہ خود حساب لے گا۔ وہ مومن خوش ہو گئے، پھر ٹھیک ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مجھے کوئی خوف نہیں اللہ سے۔ بہت پسند ہے مجھے یہ حدیث اور اس مومن کا موقف، اس لیے نا حدیث میں ان اللہ عند حسن ظن عبدہ، اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے نا، اس نے اللہ کے ساتھ حسن ظن کیا، یہ بھی حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ جانا اللہ کے پاس، جواب خود اللہ کو دینا ہے، سنگین بھی ہے مسئلہ، اور امید افزا ہے چونکہ وہ ارحم الراحمین وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں تم کو پلٹا کر کے اپنے درگاہ میں لے جانا، اس میں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں، یاد رکھو جب یہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تب بھی وہ ان کی علانیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں سے یقیناً خوب واقف ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں کہتے ہیں کہ رسالت مآب مکے میں جب خانہ کعبہ کے گرد آپ کا گزر ہوتا تھا وہاں سے، تو آپ آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے،
تو یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور رسالت مآب کو سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا کپڑوں کے اندر چھپ جانا جو ہے وہ اس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو تم۔ اللہ تمہارے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، قلب کے اسرار کو جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چیز چھپاتے ہیں اور جو اس چیز کو علانیہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے چھپانے اور علانیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی باتوں سے یقیناً واقف ہے کہ انسان دل میں جو خطور کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ آگے فرمائے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے، سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والے کو، وما من دابۃ فی الارض، زمین پر رینگنے والا، اس میں انسان بھی ہے، اس میں پرندے ہیں، چرندے ہیں، سب اس میں، حتیٰ دریاؤں کے مچھلی اور ہوا کے پرندے سب اس دابہ میں شامل ہیں۔ کوئی بھی ذی روح نہیں ہے الا ان کے اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانداروں کو خلق فرمایا، ان کی خلقت کے اندر ان کی زندگی کے بارے میں تمام ہدایات بھی ودیعت فرمائی، ان کے زندگی بچانے اور اپنی زندگی کو دوام دینے کے لیے ضرورت کی چیزوں کا ادراک بھی اس چیز میں ودیعت فرمائی۔ ہر جاندار سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، پھر یہ بھی جانتا ہے کہ میری روزی کی نوعیت کیا ہے، جانتا ہے۔ اگر کوئی جاندار گوشت کھانے کے لیے ہے تو اس کو پتہ ہے میں نے تو گوشت کھانا ہے، دوسرے گھاس کھانا ہے تو اس کو پتہ ہے میں نے گھاس کھانا ہے۔ ہر جاندار کو پتہ ہے میری روزی کی نوعیت کیا ہے اور میری روزی کہاں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خلقت کے اندر ودیعت فرمائی ہے، اور اس کے مطابق ہر جاندار اپنی روزی تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہر جاندار کے لیے، ہر دابہ کے لیے روزی فراہم ہے۔ پھر فرمائے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے عارضی جگہ کی پتہ ہے جیسے رحم مادر ہے، اور ہمیشہ کی جگہ کا بھی پتہ ہے جیسے دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے مطابق اللہ اس کے ہمیشہ کی جگہ کے لیے بھی روزی فراہم کرتا ہے، اور موقت زندگی عارضی جگہ کے لیے بھی روزی فراہم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔